السلام علیکم، دیسی اردو ٹی وی کی عام خبروں کے ساتھ میں ہوں عائشہ حمید۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ آج پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ تنخواہ اور پنشن میں اضافہ متوقع۔ IMF نے بزنس سیکٹر کو بجٹ میں ریلیف دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس سلیبس میں رد و بدل کی تجویز۔ امریکہ کا نیٹو کو فراہم کیے جانے والے فوجی اثاثوں میں نمایاں کمی پر غور۔ نیو یارک ٹائمز۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ آج پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، جس کا مجموعی حجم 17,500 سے 18,000 ارب روپے تک ہوگا۔ ذرائع کے مطابق بجٹ خسارے کا تخمینہ 5.3 سے 5.4 ٹریلین روپے لگایا گیا ہے، جبکہ حکومت نے پیٹرولیم لیوی کی مد میں 1,727 ارب روپے موصول کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ دعوے بڑے لیکن اہداف پورے نہ ہوئے۔ حکومت بیشتر معاشی ٹارگٹ حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ معاشی ترقی کا خواب بھی ادھورا رہ گیا۔ اقتصادی سروے نے پول کھول دیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں اضافے کی تجویز ہے، جبکہ ٹیکس ریونیو کا ہدف 15,267 ارب روپے متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی بجٹ میں سولر پینل، اسٹیشنری اشیاء اور اسٹاک مارکیٹ پر عائد ٹیکسوں میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ درآمدی الیکٹرک گاڑیوں پر سیلز ٹیکس کی شرح 25% تک بڑھ جانے کا امکان ہے، جبکہ ہائبرڈ گاڑیوں پر موجودہ ٹیکس شرحیں برقرار رکھے جانے کا امکان ہے۔ آئندہ مالی سال کے دوران برآمدات کا ہدف 32.8 ارب ڈالر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ درآمدات کا تخمینہ 70 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ وفاق اور وزارت داخلہ کے سوا کوئی نیا ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا جائے گا۔ IMF بزنس سیکٹر کو بجٹ میں ریلیف دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ معروف تاجر رہنما عارف حبیب نے گفتگو کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ حکومت بزنس سیکٹر کو بجٹ میں ریلیف دینے جا رہی ہے اور اس کے لیے IMF بھی مان گیا ہے۔ آئندہ بجٹ میں پرائمری سلیبس اور ٹیکس وصولی اہداف پر کسی اتفاق ہوگا۔ معیشت اور اسٹاک مارکیٹ دونوں کو فائدہ ہوگا۔ عارف حبیب نے کہا ہے کہ آئندہ بجٹ میں IMF کی جانب سے حکومت کو دیے گئے معاشی اہداف بھی بتائے گئے ہیں۔ ٹیکس ریٹس اور انرجی کاسٹ کو نیچے لانے کے لیے اس بار حکومت سنجیدہ ہے۔ لگ بھگ 1,200 ارب روپے اس ریلیف کی قیمت بتائی جا رہی ہے، جن کی مالی گنجائش IMF کے دیے گئے معاشی اہداف میں بآسانی نکل آئے گی، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو نہ صرف معیشت بلکہ اسٹاک مارکیٹ میں بھی بوم آئے گا۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس سلیبس میں رد و بدل کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق سالانہ 12 سے 22 لاکھ تنخواہ دار پر ٹیکس میں کمی کا امکان ہے۔ ماہانہ 1 لاکھ، 2 لاکھ اور 3 لاکھ روپے تنخواہ دار افراد کے لیے ٹیکس میں ریلیف کی تجویز ہے۔ سالانہ 36 لاکھ روپے کی تنخواہ پر ریلیف دینے کے لیے ورکنگ تیار کیا گیا ہے۔ سالانہ 1 کروڑ روپے یا اس کے زائد تنخواہ دار میں 10% سرچارج ختم کرنے کی تجویز ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس سلیبس 6 سے بڑھا کر 8 کرنے کی تجویز ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس ریلیف وفاقی کابینہ کی حتمی منظوری سے مشروط ہے۔ آئندہ مالی سال پنشن کے لیے 1100 ارب روپے سے زائد مختص کرنے کیے جانے کا امکان ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 838 ارب روپے رکھے جانے کی تجویز ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستحقین کا سہ ماہی وظیفہ بڑھانے کی تجویز ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نیٹو کو فراہم کی جانے والے وفاقی اثاثوں میں نمایاں کمی پر غور کر رہا ہے۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ یورپ میں تعینات لڑاکا طیارے کی تعداد 150 سے کم کر کے تقریباً 100 کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ اسی طرح ایندھن بھرنے والے طیاروں کی تعداد میں بھی کمی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اہم فوجی اثاثوں کو یورپ سے دیگر اسٹریٹجک مقامات پر منتقل کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ دیسی اردو ٹی وی کی عام خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے ہیں دیسی اردو ٹی وی۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.